اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 1 اور 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ اب مومن کامیاب ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کہ مومن بننا بہت کڑا معاملہ ہے۔ تو مومن صرف الفاظ سے نہیں بنا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے کردار کی بلندی بھی بہت ضروری ہے۔ تو پروردگار عالم نے مومن کی ایک صفت اگلی آیہ مبارکہ میں بیان کی ہے، اس کو غور سے سنیے گا اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ضمن میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بہت اہم مرحلہ ہے، بہت اہم معاملہ ہے، اور اس پر ہم سب کو نظر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے معاملات کی درستگی کی طرف جا سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھنے کے دوران بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سب کانشیس میں ہوتی ہیں، اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کچھ دوسری چیزیں یاد کریں، لیکن نماز کے دوران آپ کے سب کانشیس سے وہ تمام چیزیں آپ کے کانشیس میں آتی ہیں، اور آپ نماز کے دوران تمام چیزوں کو ریپیٹڈلی سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تمام چیزیں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، اور بہت ساری بیتی ہوئی باتیں جو آپ کی زندگی کا اب حصہ نہیں ہیں یا آپ بھول چکے تھے، لیکن نماز میں وہ آپ کو تمام باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل خواتین ہیں، وہ کچن میں کام کرتی ہیں تو ان کو کچن کے امور یاد آ رہے ہوتے ہیں، حالیہ باتیں، گزشتہ باتیں، آنے والے مستقبل کی پلاننگ، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہمارے دماغ میں نماز کے دوران چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ آخر نماز کے دوران یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں کیوں آ رہی ہیں۔ اب ایک اور معاملہ اگر ہم اس کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے مرد حضرات داڑھی میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، کان بال سیٹ کر رہے ہیں، اپنی شرٹ ٹھیک کر رہے ہیں، ٹراؤزر دیکھ رہے ہیں، پاکٹ میں سے آپ نے موبائل نکالا، آپ نے موبائل دیکھ لیا، یہ تمام چیزیں دیکھیں، خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا پہلے بھی یقیناً کسی پروگرام میں انشاءاللہ، کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قیام کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل سکوت کی حالت میں، سکون کے عالم میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور آپ جو آیات مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز میں جن چیزوں کی تلاوت کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ کے بغیر مکمل ہو سکے، تو آپ کو پتہ ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت تو بہت ضروری ہے۔ جب آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، واٹ از دس؟ یہ طریقہ نہیں، بلکہ آپ ٹھہر ٹھہر کے ہر لفظ کو ادا کریں، اور صرف الفاظ ادا نہ کریں بلکہ ان الفاظ کے مفاہیم و مطالب کو درک کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، یہ جو تمام چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، جو ہماری زندگی ماضی کا حصہ ہیں، یا ابھی حال میں آپ کے ساتھ معاملات ہیں، یا آگے مستقبل کی پلاننگ ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں تب آتی ہیں جب آپ نماز کو سرسری طور پر پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ بہت ضروری یہ ہے کہ ہم نماز کے مفاہیم و مطالب کو، اس کی اہمیت کو آپ سمجھ کر، درک کر کے آپ ان مطالب کو ادا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس ضمن میں آپ نے، بلکہ اس سے پہلے ہم ایک اور بات کرتے چلیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ باریک دوپٹہ لے کر، نیٹ کا یا شفون کا دوپٹہ لیتی ہیں، اسی کو سر پہ لے لیتی ہیں اور نماز ادا کرنا شروع کرتی ہیں، اور آدھی نماز میں جا کے آپ کا وہ سر سے دوپٹہ سرک جاتا ہے، آپ کے بال عیاں ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے بال، اور پھر پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں تک ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، اس سے اوپر ہوتا ہے تو وہ نماز، اس سے خواتین کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ہاتھ جو ہیں یہ کلائیوں تک ڈھکے ہوئے ہوں، تو یہاں تک آپ کے ہاتھ جو ہے نا، یہ اگلا حصہ آپ کا نظر آ رہا ہو، یہ باقی یہاں تک
ڈھکا ہوا ہو۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال عموماً نہیں رکھا جاتا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز کی حالت میں تھا اور وہ مسلسل اپنی داڑھی کے بالوں میں ایسے ہاتھ پھیر رہا تھا، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی داڑھی کے بالوں کو ہاتھ سے کنگھا کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ ہاتھ سے اپنی داڑھی کے بال سمیٹ رہا تھا اور ٹھیک کر رہا تھا۔ تو جب رسول خدا نے یہ مشاہدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص، غور طلب بات ہے یہ، اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اگر یہ شخص خشوع و خضوع رکھتا تو کبھی اپنی داڑھی سے نہ کھیلتا اور ایسے نماز ادا نہ کرتا۔ عزیزان گرامی، ان تمام مسائل کا حل یہ ہے، یہ جو آپ کو مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ نماز میں آپ کی توجہ برقرار نہیں رہتی، آپ کو ڈفرینٹ چیزیں یاد آ رہی ہیں، آپ کو اپنے لباس کی فکر ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تبھی کور ہو سکتی ہیں اگر آپ نماز کے مفاہیم و مطالب کو درک کر کے آیات مبارکہ کو اپنے آپ پہ طاری کر کے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ تو دعاؤں کا مجموعہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اے پروردگار تیری حمد، تو تمام کائنات کا رب ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، تو یوم جزا کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ پہلے تعریفیں ہیں، اس کے بعد اینڈ پہ دعا ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں سے دعاؤں کا آغاز ہوتا ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا جن پر تو غضبناک ہوا۔ عزیزان گرامی، دیکھیں دعاؤں کا مجموعہ ہے، اگر آپ ان آیات مبارکہ کو سوچ سمجھ کر مفاہیم و مطالب کو درک کر کے آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہ تمام معاملات آپ کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے۔ تو مجھے یہ امید ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر عمل کریں گے، اور قرآن نے مومن کی یہ خصوصیت بتائی ہے، پہلے بتایا کہ مومن کامیاب ہو گیا ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، یہاں یقیناً ہے کہ مومنین کے لیے کامیابی یقینی ہے، لیکن مومن کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو ہم انشاءاللہ اگلے حصے میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی فی الحال اگلا جو پوائنٹ اللہ عز و جل نے اگلی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ ضمن میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور اللہ عز و جل سے اپنے رابطے کو مستحکم کریں گے، انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، صحیح معنوں میں حاضر ہوں گے، اور خدا سے اپنی حاجات و مناجات اپنے لیے بھی طلب کریں گے اور تمام باقی مومنین کرام کو